من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے کرائے کے احکام۔ فرماتے ہیں کوئی چیز کرائے پر دینے والے اور کرائے پر لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہوں اور کرایہ لینے یا کرایہ دینے کا کام اپنے اختیار سے کریں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے مال میں تصرف کا حق رکھتے ہوں، لہذا چونکہ صفیہ اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے نہ کوئی وہ چیز کرائے پر لے سکتا ہے اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص دیوالیہ ہو چکا ہو اور ان چیزوں کو کرائے پر نہیں دے سکتا جن کا وہ تصرف کا حق نہ رکھتا ہو، اور نہ وہ ان میں سے کوئی چیز کرائے پر لے سکتا ہے لیکن اپنی خدمات کو کرائے پر پیش کر سکتا ہے۔ انسان دوسرے کی طرف سے وکیل بن کر اس کا مال کرائے پر دے سکتا ہے یا کوئی مال اس کے لیے کرائے پر لے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر بچے کا سرپرست یا اس کے مال کا منتظم بچے کا مال کرائے پر دے یا بچے کو کسی کا اجیر مقرر کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بچے کے بالغ ہونے کے بعد کچھ مدت کو بھی اجارے کی مدت کا حصہ قرار دیا جائے تو بچہ بالغ ہونے کے بعد باقی ماندہ اجارہ فسخ کر سکتا ہے۔ اگرچہ صورت یہ ہو کہ اگر بچے کے بالغ ہونے کی کچھ مدت کو اجارے کی مدت کا حصہ نہ بنایا جاتا ہو تو یہ بچے کے لیے مصلحت کا خلاف ہونا۔ ہاں، اگر وہ مصلحت شرعی لازمی مصلحت کے برخلاف تھی، یعنی جس کے بارے میں یہ علم ہو کہ شارع مقدس اس مصلحت کو ترک کرنے پر راضی نہیں ہے، اس صورت میں اگر حاکم شرع کی اجازت سے اجارہ واقع ہوا ہو تو بچہ بالغ ہونے کے بعد اجارہ فسخ نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں جس نابالغ بچے کا سرپرست نہ ہو اسے مشتد کی اجازت کے بغیر مزدوری پر نہیں لگایا جا سکتا، اور جس شخص کی رسائی مشتد تک نہ ہو وہ ایک مومن شخص کی اجازت لے کر جو عادل ہو بچے کو مزدوری پر لگا سکتا ہے۔ اجارہ دینے والے اور اجارہ لینے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سوا عربی زبان میں پڑھیں، بلکہ اگر کسی چیز کا مالک دوسرے سے کہے کہ میں نے اپنا مال تمہیں اجارے پر دیا ہے اور دوسرا کہے کہ میں نے قبول کیا ہے تو اجارہ صحیح ہے، بلکہ اگر وہ منہ سے کچھ بھی نہ کہیں اور مالک اپنا مال اجارے کے قصد سے مستاجر کو دے اور وہ بھی اجارے کے قصد سے لے تو اجارہ صحیح ہوگا۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہے کہ اجارے کا صیغہ پڑھے بغیر کوئی کام کرنے کے لیے اجیر بن جائے تو جو ہی وہ کام کرنے میں مشغول ہوگا وہ اجارہ صحیح ہوگا۔ فرماتے ہیں جو شخص بول نہ سکتا ہو اگر وہ اشارے سے سمجھا دے کہ اس نے کوئی چیز اجارے پر دی ہے یا اجارے پر لی ہے تو اجارہ صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص مکان یا دکان یا دوسری تمام چیزیں اجارے پر لے اور اس کا مالک یہ شرط لگائے کہ صرف وہ اسے استفادہ کر سکتا ہے تو مستاجر اسے کسی دوسرے کو استعمال کے لیے اجارے پر نہیں دے سکتا، بجز اس کے کہ وہ اجارہ اس طرح ہو کہ اس کے فوائد بھی کرائے پر لینے والے سے مخصوص ہو۔ مثلا ایک عورت ایک مکان یا کمرہ کرائے پر لے اور بعد میں شادی کر لے اور کمرہ یا مکان اپنی رہائش کے لیے کرائے پر دے یعنی شوہر کو کرائے پر دے، کیونکہ بیوی کی رہائش کا انتظام بھی شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اگر مالک ایسی کوئی شرط نہ لگائے تو کرائے پر لینے والا اسے دوسرے کو کرائے پر دے سکتا ہے۔ البتہ مال کو کرایہ دار دوم کے سپرد کرنے کے لیے احتیاط کی بنا پر ضروری مالک سے اجازت لے لے، لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ جتنے
کرائے پر لیا ہے سے زیادہ کرائے پر دے، اگرچہ کرایہ دوسرے جنس سے ہوں، تو ایسی صورت میں کہ وہ مکان یا دکان یا کشتی ہو تو ضروری ہے کہ ان سے یعنی اس میں کوئی کام مثلا مرمت اور سفیدی وغیرہ کرائی ہو یا اس کی حفاظت کے لیے کچھ نقصان برداشت کیا ہو تو وہ اسے زیادہ کرائے پر دے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر مزدور کسی شخص سے یہ شرط طے کرے کہ وہ فقط اسی کام کا کام کرے گا بے جز اس صورت کے کہ جس کا ذکر سابقہ مسئلے میں کیا گیا ہے، اس مزدور کو کسی دوسرے شخص کو بطور اجارہ نہیں دیا جا سکتا، اور اگر اجیر ایسی کوئی شرط نہ لگائے تو اسے دوسرے کو اجارے پر دے سکتا ہے، لیکن جو چیز دوسرے شخص سے اجارے کی بابت لے رہا ہے ضروری ہے کہ اس کی قیمت اس اجارے سے زیادہ نہ ہو جو اجیر کے لیے قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خود کسی کا اجیر بن جائے اور کسی دوسرے شخص کو وہ کام کرنے کے لیے کم اجرت پر رکھ لے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی وہ اسے کم اجرت پر نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر اس نے کام کی کچھ مقدار خود انجام دی ہو تو پھر دوسرے کو کم اجرت پر رکھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مکان، دکان اور کشتی کے علاوہ کوئی اور چیز مثلا زمین کرائے پر لے اور زمین کا مالک اس سے یہ شرط نہ کرے کہ صرف وہی اس سے استفادہ کر سکتا ہے، تو جتنے کرائے پر اس نے وہ چیز لی ہے اس سے زیادہ کرائے پر دے تو اجارے کے صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ اگر کوئی شخص مکان یا دکان مثلا 1 سال کے لیے 100 روپے کرائے پر لے اور اس کا آدھا حصہ خود استعمال کرے تو دوسرا حصہ 100 روپے کرائے پر چڑھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے کہ مکان یا دکان کا آدھا حصہ اس سے زیادہ کرائے پر چڑھا دے جس پر اس نے خود دکان یا مکان کرائے پر لیا ہے، مثلا 120 روپے کرائے پر دے دے تو ضروری ہے کہ اس میں مرمت وغیرہ کا کام کرایا ہو۔ کرائے پر دیے جانے والے مال کی شرائط۔ فرماتے ہیں جو مال اجارے پر دیا جائے اس کی چند شرائط ہے۔ سب سے پہلے وہ مال معین ہو، لہذا اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے اپنے مکانات میں سے ایک مکان تمہیں کرائے پر دیا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 2، کرائے پر لینے والا اس مال کو دیکھ لے اور اگر مال موجود نہ ہو یا کلی ہو تو اجارے پر دینے والا اپنے مال کی خصوصیات سے کچھ اس طرح بیان کرے کہ اسے متاثر کر کے کرائے پر لینے کے لیے آمادہ کرے۔ نمبر 3، اجارے پر دیے جانے والے مال کو دوسرے فریق کے سپرد کرنا ممکن ہو، لہذا اس گھوڑے کو اجارے پر دینا جو بھاگ گیا ہو اگر مستاجر اس کو نہ پکڑ سکے تو اجارہ باطل ہے، اور اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ پکڑ سکے تو اجارہ صحیح ہے۔ نمبر 4، اس مال سے استفادہ کرنا اس کے ختم یا کالعدم ہونے پر موقوف نہ ہو، لہذا روٹی، پھلوں اور دوسری خوردنی اشیاء کو کھانے کے لیے کرائے پر دینا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 5، مال سے وہ فائدہ اٹھانا ممکن ہو جس کے لیے اسے کرائے پر دیا جائے، لہذا ایسی زمین کا زراعت کے لیے کرائے پر دینا جس کے لیے بارش کا پانی کافی نہ ہو اور وہ نہر کے پانی سے سیراب نہ ہوتی ہو صحیح نہیں ہے۔ نمبر 6، جو چیز کرائے پر دی ہے اس کے منافع کا مالک ہو جس کے لیے کرائے پر دیا جا رہا ہے، اگر نہ اس کا مالک ہو، نہ وکیل اور نہ منتظم تو معاملہ اس صورت میں صحیح ہے کہ جب اس مال کا مالک رضامند ہو۔ فرماتے ہیں جس درخت میں ابھی پھل نہ لگا ہو اس مقصد سے کرائے پر دینا کہ اس کے پھل سے استفادہ کیا جائے گا درست ہے، اور اسی طرح ایک جانور کو اس کے دودھ کے لیے کرائے پر دینے کا بھی یہی حکم ہے۔ عورت اس مقصد کے لیے اجیر بن سکتی ہے کہ اس کے دودھ سے استفادہ کیا جائے، یعنی کسی دوسرے کے بچے کو اجرت پر دودھ پلا سکتی ہے، اور ضرور نہیں ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے شوہر سے اجازت لے لے، لیکن اس کے دودھ پلانے سے شوہر کی حق تلفی ہوتی ہو تو اس کی اجازت کے بغیر
عورت اجیر نہیں بن سکتی۔ وسلام علی من اتبع الہدی۔